قرآن کا ہر سورہ ہی وحی پروردگار و بہترین ہے، لیکن سورہ نمبر 75 سورہ قیامت مختصر بھی ہے. میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ جا کر اس کو ایک مرتبہ خاص آپ عربی بھی اس ٹون میں پڑھیں گے نا، بہت خطیبانہ انداز ہے اس میں، اور جو جوڑا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، لا اقسم بیوم القیامہ. اس کا معمولاً ترجمہ آپ کو ملے گا کتابوں میں، اور ترجمہ صحیح ہے، اور میں نہیں کہہ رہا کہ غلط ہے، لیکن شاید نامکمل ہے. ترجمہ اس کا ملتا ہے کہ میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں. تو اقسم بیوم القیامہ اور لا اقسم بیوم القیامہ میں کیا فرق ہے؟ پھر یہ شروع ہوتا ہے لا اقسم بیوم القیامہ. معمولاً یہاں علماء ادبیات نے لکھا ہے کہ لا اضافی ہے. اضافی کا مطلب ہے کہ تاکید کے لیے. لا اقسم بیوم القیامہ عربی زبان کے ایک انداز ہے، لہذا اقسم بیوم القیامہ کے بجائے لا اقسم بیوم القیامہ. یعنی یہ بھی عجب عربی زبان کی لطافت ہے اور اس کی فصاحت و بلاغت ہے کہ لا کا مطلب ویسے بالکل برعکس ہو جاتا ہے. لا اقسم یعنی لفظی ترجمہ ہونا چاہیے میں قسم نہیں کھاتا، لیکن لا اقسم قسم میں تاکید پیدا ہو جاتی ہے کہ میں یقیناً قسم کھاتا ہوں. قرآن کو آپ فقط ترجمے سے نہیں سمجھ سکتے، قرآن کو فقط آپ عربی لغت سے نہیں سمجھ سکتے. جی لا اقسم میں قسم نہیں کھاتا اور لا اقسم میں یقیناً قسم کھاتا ہوں، دونوں ترجمے صحیح ہیں لفظی اعتبار سے. تو پتہ ہونا چاہیے انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ لا کس لیے استعمال کیا یہاں پر. لا اقسم بیوم القیامہ تھوڑا سا دقیق مطلب اس کا کیا ہے؟ لا کیوں ہے؟ کوئی بھی چیز اضافی ہو نہیں سکتی قرآن میں. لا کیوں ہے؟ لا اس طریقے سے ہے کہ عربوں میں بہت سارے کانسیپٹس تھے لائف آفٹر ڈیتھ کے. مثلا ایک کانسیپٹ یہ تھا کہ کچھ بھی نہیں ہونے والا، سب ختم ہو جائے گا. آگے کہتے ہیں نا قال من یحیی العظام وہی رمیم، ان ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا جبکہ چورا ہو چکی ہیں؟ قل یحیی الذی انشأ اول مرہ، وہی زندہ کرے گا جس نے پہلی مرتبہ انہیں خلق کیا تھا. پہلی مرتبہ تو کچھ بھی نہیں تھا تو اس نے خلق کر دیا تھا. جب کچھ بھی نہیں تھا تو اس نے خلق کر دیا تھا. چورا تو موجود ہے کم از کم. بات ہو رہی؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ان کے بہت سے کانسیپٹس تھے عربوں کے کہ مرنے کے بعد کی کوئی زندگی نہیں. ایک تو یہ کانسیپٹ تھا من یحیی العظام وہی رمیم. ایک کانسیپٹ یہ تھا کہ یہودیوں اور عیسائیوں کا جو تھا کہ جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 111 میں موجود ہے کہ کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا الا ہدی و نصارا، یا یہودی جائیں گے یا عیسائی جائیں گے فقط، اور کوئی جنت میں نہیں جائے گا. تلک امانیہم، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا یہ تمہاری آرزویں ہیں. قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، برہان لے کر آؤ، دلیل اگر تم سچے ہو تو. تو یہ کانسیپٹس تھے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیت نازل کی لا اقسم بیوم القیامہ. لا ہے نو سٹاپ. یعنی رسول اللہ ان مشرکین مکہ سے کہہ رہے ہیں کہ جو تمہارے نظریات ہیں نا لائف آفٹر ڈیتھ کے بارے میں، لا سب غلط ہے. نو. اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ اس کے بعد کوئی ریزریکشن نہیں ہے، اگر تم سمجھ رہے ہو کہ مٹی میں مل جائیں گے، لا اقسم بیوم القیامہ، میں قسم کھا رہا ہوں قیامت کے دن کی. بات واضح ہو رہی ہے؟ یہ تم کہہ رہے تھے غلط ہے. اقسم، اچھا اقسم بیوم القیامہ اس میں ابھی کوئی باقاعدہ دلیل نہیں ہے قیامت کے دن کی، لیکن اتنا خوبصورت بیان ہے. کیوں؟ رسول اللہ کی سچائی کو، صداقت اور امانت کو مانتے تھے یا نہیں؟ تو اگر تم دلیل جاننا چاہتے ہو قیامت کی، اس میں سے ایک دلیل اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قیامت کے وجود کی پیش کی کہ دیکھو میرا محمد قسم کھا رہا ہے اور تم نے ہمیشہ انہیں صادق اور امین پایا ہے. تو چاہے تمہیں لاجیکلی سمجھ میں نہ بھی آ رہا ہو تبھی محمد قسم تو کھا رہے ہیں. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قیامت کے پروف کے لیے بہت سے دلائل میں سے ایک دلیل یہ دی ہے کہ حضور کا قسم کھا لینا کافی ہے کہ تمہیں یقین ہو جائے کہ قیامت ہے. بات پہنچ سکی میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں؟ لا تم غلط سوچ رہے ہو. اقسم بیوم القیامہ میں قسم کھا رہا ہوں اللہ کے حکم سے قیامت کے دن کی. تو پھر کیسے نہیں ہے قیامت جبکہ تم نے مجھے ہمیشہ صادق اور امین پایا؟ جبکہ میں نے تم سے پوچھا ہے کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے لشکر آ رہا ہے، تم مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ میں کہا مانتے ہیں. تو میں قسم کھا رہا ہوں قیامت کے دن کی. اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بنفس اللوامہ، اور میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی.